فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے، جو الحی ہے، القیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام سید القولین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز برادران اسلام، آج میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کن اعمال سے ملتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اس کی محفلوں میں بیٹھنا وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے، اور ان سعادتوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب دبدبہ بناتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جس انسان کی ساری زندگی کی توجہ، محنت اور مشقت ہی صرف اس کام کے لیے ہے کہ مجھے جنت کا حصول مل جائے اور مجھے جنت میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے، جہاں انبیاء علیہم السلام بڑے اعلیٰ عرفہ مقامات پر ہوں گے، وہاں ایک آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ جہاں اتنے بڑے انبیاء ہوں گے وہاں تک میری اپروچ کیسے ہو سکتی ہے۔ آج جیسا کہ ہمارے وزراء کے دفاتر ہیں، وہاں تک کسی عام انسان کی رسائی ناممکن ہے، تو خالق ارض و سما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسے اعمال بتلائے کہ جن اعمال کے ذریعے سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے، آپ کا ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، جنت کا حصول ہر انسان کے لیے اس کی یہ آرزو خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، جنت کے حصول کو حاصل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ موضع صوت فی الجنہ، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا کتنی جگہ پہ آ جائے، اتنی جگہ ہی انسان کو میسر آ جائے تو وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو ہماری یہ کوشش، یہ محنت جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں،
انشاءاللہ اللہ ہماری اس محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ تو برادران اسلام، اگر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے، کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ سعادت کن اعمال سے حاصل ہوتی ہے؟ آج ہم نے خود کو اپنے سینوں کے اندر منقش کر کے لے جانا ہے، اپنے دماغوں کے اندر بٹھا کے لے جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک عمل کے اوپر بھی عمل ہو گیا تو ہماری دنیا کی جتنی محنت ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ برادران اسلام، پہلا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آگے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتے ہو؟ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول، جب میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے بے چینی ہوتی ہے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے جب آپ کے پاس آتا ہوں، اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے آتا ہوں، آپ کے چہرہ انور پر پہلی نظر پڑتی ہے، میری ساری پریشانی رفع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم بھاگ کے دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اپنی پریشانی کا مداوع کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں ہم آپ کو کیسے پا سکتے ہیں، کیسے آپ کا حصول کر سکتے ہیں، آپ کی رفاقت کیسے مل سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنا چہرہ انور نیچے ہی کیے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ انعام کرے گا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کا جنت کے اندر ساتھ نصیب کرے گا۔ پہلی بات جو ہم نے ذہن نشین کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آگے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول، متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو انہیں اس کے لیے تیاری کیا کی؟ کہتا ہے اللہ کے رسول، کوئی تیاری نہیں کی، میرے پاس نہ کوئی اتنی نمازیں ہیں، نہ کوئی روزے ہیں، نہ کوئی صدقات ہیں، صرف ایک عمل ہے کہ وہ یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بات سننی تھی، آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی
محبت صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ کی جائے، اللہ کے ساتھ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اور اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب کرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اے عثمان اے علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف کس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انت مع من احببت، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ پہ ہی آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے اس ساتھی سے کہہ دیجیے کہ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم تم کو جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ ہی رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ یہ سعادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ملے گی، اور محبت حقیقی ہونی چاہیے۔ وہ محبت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اس طرح محبت رکھنی چاہیے۔ بات لمبی ہو جائے گی، دور نکل جائے گی، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، وقت بہت کم ہے۔ تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا، کہ جنت کے اندر آپ کا حصول کیسے مل سکتا ہے۔ نوافل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، فرضوں کے علاوہ جتنی نفلی عبادات کی جائے اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو رہا کرتے تھے۔ جب آپ رات کو اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کو وضو کے لیے پانی مہیا کرتے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے، سب کچھ دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیعہ سے کہا، اے ربیعہ آپ مجھ سے کوئی چیز مانگو، میں آپ کو وہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی سوال تو اللہ سے کرنا تھا۔ تو سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ کے ساتھ راتیں گزارتے رہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے رہے، لیکن آخرت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا کروا رہے ہیں کہ جنت کے اندر بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہو، فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، نفل نماز زیادہ پڑھا کر، تہجد پڑھا کر، جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرا قرب نصیب ہوگا، میری رفاقت نصیب ہوگی۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ آج جمعہ المبارک ہے، احادیث آتی ہیں، خود ہی غور و فکر کریں، کیا صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے اپنے نبی پر درود بھیجا؟ اگر بھیجا ہے بڑی خوشائن بات ہے، اگر نہیں بھیجا تو ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن وہ آدمی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا
جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہو. اللہ اکبر. درود پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس درود کی برکت سے ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر. 5واں عمل تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کو جب اللہ کے رسول یمن کی طرف روانہ کرنے لگے تو آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. اور ساتھ آپ نے فرمایا یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے. متقی کا لفظ بولا، پرہیزگاری کا اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا. آپ نے کوئی علاقہ، کوئی ملک اس میں خاص نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں ملک کا ہوگا تو پھر ہی ہوگا. آپ نے فرمایا من کانوا وحیث کانوا، وہ کون ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے. یہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ متقی ہے کہ نہیں. متقی یعنی اللہ کا ڈر دل میں ہونا اور اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا، اللہ کی حدوں کا خیال کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتباع کرنا، اس سے باہر نہ نکلنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا پیغمبر دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی یہ متقی، پرہیزگار، دل کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم برائی بھی کرتے جائیں اور ساتھ کہتے جائیں میری توبہ میری توبہ، ساتھ ہم ظلم بھی کرتے جائیں، اپنوں کے حق بھی مارتے جائیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے جائیں اور پھر کہتے رہیں کہ میری توبہ میری توبہ. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ معاشرے کو امپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ القابات ہیں، ہماری زبانوں کی الفاظ ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. 6واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو میرا قرب نصیب ہوگا. حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. آپ نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن وہ ہوگا اور میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اخلاق ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مجالس میں بیٹھے ہو، وہ گپے آنک رہے ہو، ایک دوسرے کو گال گلوچ بھی کر رہے ہو. ہمارے ہاں اس معیار کا جو اخلاق ہے اس کو بڑی پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی اس کی زیب و زینت کی جاتی ہے، اس کو بڑا اچھا جانا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کی ہمیں ترغیب دی ہے اور جس کی ہمیں تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہتا ہے.
اس کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، یعنی اخلاق بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو کے بیٹھے۔ یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ سبابہ اور وسطیٰ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ ساتواں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار تاجر وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو۔ ایک ایمانداری ہو، تین درجے، نبیوں کے ساتھ بھی ہے، صدیقین کے ساتھ بھی ہے اور شہداء کے ساتھ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بول کر کے ہمارے 80% لوگ جھوٹ بول کے اپنے سودے کو فروخت کرتے ہیں۔ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے۔ ایماندار انسان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر برکتیں عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں ایک آدمی تھا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو قرض دیتا جب دیکھتا کہ اس کے اوپر مشقت ہے، وقت آ چکا ہے وہ قرض ادا کرنے کی، ابھی اس کے بعد صلاحیت و طاقت نہیں ہے۔ قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ، وہ اپنے غلاموں سے کہا کرتا تھا کہ اس سے درگزر کر دو، اسے ابھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ، آج اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، درگزر کریں گے، اللہ کل کو ہمارے اس اوپر سے بھی درگزر کرے گا، ہمیں بھی چھوڑ دے گا۔ مہلت دیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جس معاملے کے اندر بھی ایماندار نہیں ہے وہ معاملہ کبھی بھی خیر اور برکت والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، وہ اس کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گا۔ آٹھواں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ایک حدیث میں 3 بچیوں کی پرورش کا آتا ہے، 7 بہن کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ 3 بہنوں کا یا 2 بیٹیوں کا یا 3 بیٹیوں کی وہ صحیح کفالت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں۔ سبابہ وسطیٰ کا آپ نے پھر وہاں اشارہ کیا۔ اچھی پرورش آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی انسان کر دیتا ہے تو وہ انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا ولی ہے، جو اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دیتا ہے، اچھا اخلاق سکھلاتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے کہ اللہ کی حدیں کیا ہے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراقین کیا ہے۔ 9واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ سبابہ اور وسطیٰ 2 انگلی ساتھ ساتھ ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کہا، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتحب ان یلین قلبک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول ضرور، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم الیتیما، یتیم پر رحم کیا کر، ومسح راسہ، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اور اس کو کھانا کھلایا کر۔ 3 عمل بتلایا، رحم کیا کر، کھانا کھلایا کر، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، یعنی اس کی ضروریات کا خیال رکھا کر۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے۔ ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کے فرمان، جب دل کے اندر سختی ہوگی تو مجھے بتلائے وجود کیسے حرکت کرے گا۔ جب دل کے اندر سختی ہوگی قرآن اور حدیث کی بات کیسے اثر کرے گی۔ جب دل کے اندر سختی ہوگی کسے حق اور باطل کا فرق کیسے سمجھ آئے گا۔ جب دل کے اندر سختی ہوگی ظالم اور مظلوم کے اندر فرق کیسے سمجھ آئے گا۔ جب دل نرم ہوتا ہے پھر بات اثر کرتی ہے، جب پھر بات اثر کرتی ہے پھر وجود پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر وجود اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری چیزیں بیان کی۔ ایک بات اور، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ساتھ نصیب فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ سوال کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے، ہر دعا کے اندر کرنا چاہیے، ایک دن میں سینکڑوں بار کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی رفاقت اور کیا، سعادت اور کیا۔ یہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ حوض کوثر بھی آپ کے ہاتھوں میں نصیب فرما دے، آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو تو بغیر حساب کے 70,000 آدمی کو جنت میں داخل کرنا۔ یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک آدمی ان 70,000 میں سے ایک آدمی 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے کے گئے۔ 4 ارب 90 کروڑ آدمی بنتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کب ملے گا؟ جب وقت میں اللہ سے دعا کریں گے۔ جب دعا ہی صرف یہ دنیا کی کریں گے، اللہ یہ بلڈنگ دے دے، یہ بلڈنگ دے دے، یہ دکان دے دے، یہ مارکیٹ دے دے، یہ گاڑی دے دے، یہ بنگلہ دے دے، یہ رتبہ دے دے، یہ پیسہ دے دے، ہماری دعائیں حضرت صاحب یہی آ کے ختم ہو جائیں۔ ہم آخرت کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے اللہ سے اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ زندگی تو گزر چکی ہے، آدھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ قبر کے عذاب سے میں محفوظ ہوں، جہنم کے عذاب سے میں محفوظ ہوں۔ تو یہ 10 چیزیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی پر عمل پیرا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اپنے نبی کی رفاقت عطا کرے گا، رفاقت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ جو سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔